اللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون افرأیتم، اللہ کریم نے چیلنج دیا ہے، افرأیتم اخبرونی، اے حضرت انسان میرے ساتھ بات تو کرو نا۔ اللہ کس کے متعلق بات کرے؟ فرمایا ما تمنون، اس نطفے کے متعلق بات کرے، اس گندے قطرے کے متعلق مجھ سے بات تو کرو نا۔ کون سا قطرہ؟ فرمایا اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے انسان تمہیں ہم نے گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، گندے قطرے سے، اس کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ ذرا میرے ساتھ بات تو کرو نا، اس کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ اللہ نے فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمایا اللہ نے تمہارے درمیان میں موت کا بھی فیصلہ فرمایا ہے، اور اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ میرے ساتھ بات تو کرو نا کہ اس گندے قطرے سے پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ ہم نے عرض کیا نا، اسباب کا محتاج تو انسان ہے، رب کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا ملتا ہے تو اولاد کا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ محتاجی تو تمہارے لیے ہو سکتی ہے، رب کے لیے یہ محتاجی نہیں ہے۔ یہ سورت کا نام سورہ مریم اور 16واں سپارہ۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ آیت نمبر 18 سورہ مریم اور 16واں پارہ، 17 اور 18۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبرائیل امین کو بھیجا، انسانی صورت کے اندر بھیجا حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس۔ اب وہ عبادت گاہ میں عبادت کر رہی، جبرائیل امین انسانی صورت میں آئے اور فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو انسان مرد آ گیا، نوجوان۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میرے قریب نہیں آنا، میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے میرے قریب نہیں آنا۔ حیران ہوگی کہاں سے مرد آ گیا، پردہ دار عورتیں تھی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ ہے، قرآن میں ذکر ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کا نورانی فرشتہ ہے اور انسانی صورت میں آیا، گویا غیب جاننے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ آج دورے لوگ کہتے ہیں ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی، اور بی بی مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں میں تم سے پناہ مانگتی ہوں، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا،
کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور آپ کو ایک پاک دامن بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں، پاک دامن بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ پہلے تو بات یہ ہوئی کہ رسول و ربک، گویا رسول اللہ کی طرف سے پیغام دینے والے مختلف آئے، یا وہ انسانوں میں سے آئے یا فرشتوں میں سے آئے۔ نورانی فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کو بیٹا دیتا ہوں، یہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی لوگ بیٹے دیتے، یہ نہیں کہا انا رسول ربک، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، اللہ یہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو نیک پاک دامن ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام حیران اور پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، کہنے لگے کالا کذالک، اچھا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ حالانکہ بیٹے ہونے کی تو دو اسباب ہیں، دو سبب ہیں، ایک تو یہ اس کی شادی ہو جائے کسی عورت کی، تب اولاد والا سلسلہ چلتا ہے، یا زنا والا سلسلہ چل جائے تب اولاد والا سلسلہ چلتا ہے، تب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ زنا کا راستہ یا جائز راستہ جو ہے وہ شادی کا۔ قال ربک ہوا علی حین، فرمایا حضرت جبرائیل امین نے اے بی بی مریم یہ سبب ہے، کہنے لگی نا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، یعنی میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی میں بغاوت کرنے والی ہوں۔ بغاوت کہتے ہیں شریعت سے بغاوت کرنا، منہ موڑنا، خلاف ورزی کرنا۔ زنا والا سلسلہ جو بغاوت ہے شریعت۔ بی بی مریم علیہ السلام نے فرمایا دونوں ہی سبب نہیں پائے جا رہے ہیں، شادی والا سلسلہ اور بغاوت والا سلسلہ میں باغیہ بھی نہیں ہوں، میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا اسی طرح قال ربک هو علی حین، سبب کی محتاج آپ ہیں، رب کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، انسان سبب کا محتاج ہے، رب کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام پریشان ہے، اللہ نے بیٹا تو دے دیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ دے دیا، قوم والوں کے سامنے لے کر آئی، قوم والوں کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن مریم، حضرت ہارون بی بی مریم کا بھائی تھا۔ جس طرح انبیاء کے ناموں پہ اپنی اولاد کے نام رکھے جاتے ہیں، تو حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پہ بی بی مریم کے بھائی کا بھی نام رکھا گیا، اور اس علاقے کا مشہور آدمی تھا، نیک اور پاک دامن آدمی تھا۔ کہنے لگے قوم والے اے بی بی مریم آپ ہارون علیہ السلام کے بھائی ہیں، یعنی ہارون آپ کا بھائی ہے، ہارون کے بھائی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اور آپ کی ماں بھی بڑی نیک ہے، پاک دامن ہے، آپ یہ کیا کام کر کے آئی ہیں، بغیر خاوند کے بیٹا لے کر آئی ہیں، حالانکہ سبب ظاہری موجود نہیں ہے۔ حضرت بی بی مریم کو اللہ کریم نے فرمایا تھا
کہ خود بات نہ کرنا، اشارہ کر دینا بیٹے کی طرف. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے سے پوچھ لو، یہ اس بچے سے پوچھو. انہوں نے کہا یک نہ شود دو شود، پہلے تو بغیر خاوند کے بیٹا لے کر آئی ہے، اب کہتی ہے مجھ سے نہ پوچھو بیٹے سے پوچھو. یہ گود میں بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ کریم نے کہا اے میرے عیسیٰ روح اللہ، گود میں ہو دودھ پی رہے ہو، لیکن ماں کی صفائی کی گواہی تم ماں کی گود سے دو نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. یہ کلام کل پڑھے، زبان سے جاری ہے الفاظ، لوگ حیران و پریشان ہیں. مفسرین نے فرمایا یہاں پہ بی بی مریم کے لیے سوال اور ہے، جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دے رہے ہیں. سوال کیا ہے کہ بغیر خاوند کے بیٹا کیسے لے کر آئی ہے، سوال یہ. اور جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے. سوال ہے کہ بیٹا لے کر کیوں آئی ہے بغیر خاوند کے، اور جواب ہے اللہ مجھے کتاب دے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ مجھے نبی بنائے گا. مفسرین نے جواب ذکر فرمایا ہے، فرمایا جس کو اللہ کتاب عطا فرمائے، جس کو اپنا نبی بنائے، اس کے نسب کے اندر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کوئی خدا بن کے نہیں آیا. جس طرح عیسائیوں کے اندر ہو گیا، ایک فرقہ کہتا تھا کہ اللہ عیسیٰ کی صورت کے اندر زمین پہ اتر گئے ہیں، ان کا رات تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں. بعد میں کہا اللہ کا بیٹا، فرمایا اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں، اللہ بھی نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے اور اللہ مجھے نبی بنائیں گے، اور جو نبی بن جائے اس کے نسل کے اندر شک نہیں ہوتا ہے. عرض یہ کر رہا کہ اسباب کے محتاج انسان، رب کسی اسباب کا محتاج نہیں. اللہ کریم نے فرمایا افرأیتم ما تمنون، اس گندے قطرے کے متعلق میرے ساتھ بات کرو. یہ گندا قطرہ جو زمین پہ لگ جائے وہ زمین کا وہ ٹکڑا ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، کپڑوں پہ لگ جائے کپڑے ناپاک. فرمایا اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا مجھ سے بات تو کرو نا، اسے انسان بنانے والے تم ہو یا ہمیں. اور دوسرے مقام پہ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. انسان کو اندھیرے پر اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں اللہ کریم نے پیدا کیا. انسان کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جلی کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں پیدا کرنے والی ذات لغمت ہے. جب میں ہوں تو پکار کے لائق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے. تمہارا رب اور پروردگار بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے، پھر غیر اللہ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ در در پہ جا کر پکارتے ہو. جب اولاد پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پھر ہم در در پہ جا کر اولاد مانگتے ہیں. کبھی ایک دربار پہ جاتے ہیں، کبھی دوسرے دربار. کیوں جی؟ بھائی اولاد نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا ظالمو، ہم نے تمہیں
پیدا فرمایا تھا، تمہاری تخلیق کی ہم، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دربار پہ جاتے. جس طرح اللہ کریم نے سورہ قیامہ میں فرمایا آیا حسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے گناہ کر دیا ہے کہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا، ویسے چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ گندک قطرہ نہیں تھا، اللہ نے رحم مادر میں ٹپکایا، وہاں پہ ٹھہرایا اللہ کریم نے. ثم کان علقۃ، پھر اللہ کریم نے جمع ہوا خون بنا دیا. فخلق فسوى، پھر اللہ کریم نے ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا. یہ رب کی قدرت ہے اور رب کو بھول گیا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کبھی غور کیا کہ تجھے کس چیز سے رب ذوالجلال نے پیدا کیا؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ آج ایک نام ہے انسان کا. دنیا میں نام انسان کا رکھا جاتا ہے. جب دنیا میں نہیں تھا تو کیا تھے تمہاری کیا پہچان تھی؟ رب نے پہچان دے دی، اب تکبر اور غرور کا راستہ اختیار کرتا. حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے، حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے. خاک سے پیدا ہوا ہے، خاک سے فریض ہے. کپڑوں کو جھاڑ جھاڑ کر رکھتا ہے کہ مٹی نہ لگ جائے. تکبر اور غرور میں مبتلا ہے. اور پیدا کس چیز سے ہوا؟ گندے قطرے سے. یہ ہے انسان کی پہچان. اللہ نے فرمایا مجھ سے بات کرو، اس کو پیدا کرنے والے تم ہو یا ہم. ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک انسان کو کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ہے. اس رب کو بلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر فرمایا افرأیتم ما تحرثون، مجھ سے بات تو کرو نا، میرے ساتھ بحث تو کرو نا. اللہ فرماتے ہیں ان کھیتیوں کے متعلق، یہ جو کھیتیاں تم اگاتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، ان کھیتیوں کو اگانے والے تم ہو یا ہمیں؟ ان کھیتیوں کے متعلق بات کرو. زمیندار آدمی ہل مارتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے اور دانا ڈالتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے جو فصل اگی اس کے اگانے والا یہ خود ہے. اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، میرے ساتھ بات تو کرو نا، اس کو اگانے والے تم ہو یا ہمیں؟ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. یہ کھیتیوں والے جو سبب ہیں، یہ اسباب اللہ نے جو پیدا کیے انسان کی خوراک کے، انسان کے رزق کے جو سبب ہے، اس میں سے ایک ہے کھیتی. ذمہ آدمی دانا ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ محنت میں نے کی ہے، حل میں نے چلایا ہے، پیسہ میں نے خرچ کیا ہے، تو اس کو اگانے والا میں ہوں. اللہ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ ہر ہر دانے کو چیر دیتے ہیں. ذمہ دار آدمی دانا ڈالتا ہے، صرف دانا اوپن کر کے ڈال کے آگے. اللہ فرماتے ہیں ہر ہر دانے کو زمین پہ پہلے سیدھا کر کے ڈالتا ہے، اور دانے کو، اور زمین کی عادت ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں آتی ہے اسے کھا جاتی ہے،
ریزہ ریزہ کر دیتی. جب دانے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا نہیں زمین یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ میرے بندے کی امانت. ہر ہر دانے کو چیر دیتا ہوں اور اس میں سے کوپل نکلتی. اللہ فرماتے ہیں انبتت سبع سنابلا، ہر ہر کوپل کے ساتھ 7 سٹے لگا دیتا ہوں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ہر سٹے کے اندر 100 دانے اللہ پیدا فرماتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا. یہ مثال ذکر کی اللہ نے خرچ کرنے کی. جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اگر اخلاص اس میں آتا ہے تو اللہ کریم اسے 700 بڑھا چڑھا کے واپس کرتی ہے. اور یہ مثال ذکر کی اللہ کریم نے کہ دانا زمین پہ ڈالا، تو نے ننگا کر کے اوپن کر کے ڈال کے آیا، لیکن اللہ فرماتی ہے جب ہم تمہیں واپس کرتے ہیں تو لپیٹ لپیٹ کے تمہیں واپس کرتے ہیں، تحفے کی صورت میں واپس کرتے ہیں، تمہاری نیکیوں کا احترام کرتے کرتے تمہیں واپس کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے مثال ہے کہ دنیا میں جو بھی نیکی کرے گا اللہ تمہارے خزانہ میں، تمہارے نامہ اعمال میں اللہ چھپا چھپا کے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ لکھتا چلا جائے گا. یہ مثال اللہ نے خرچ کرنے کی مثال ذکر کی نہ فرمائی. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، مجھے قرض حسن دو. حالانکہ وہ صریح فرماتے ہیں قرض تو وہ ہوتا ہے جو کسی سے لیا جائے اور پھر واپس دیا جائے. یہ تو اللہ کا تھا. اور قرضہ کیسے ہوا؟ اللہ اس کو واپس کرتے ہیں، حالانکہ دیا ہی اللہ نے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میں نے ہی تمہیں دیا پیسہ، دنیا کا مال و متاع میں نہیں دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے ذمہ قرض ہے، تمہیں اس سے دگنا چگنا عطا فرماؤں. عام قانون ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ 10 گنا اسے واپس کرتا ہے. یہ عام قانون. لیکن جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں 10 گنا سے بھی زیادہ، 700 گنا سے بھی بڑا چڑھا کے اسے واپس کرتا ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ دنیا میں عطا کرے یا آخرت میں عطا کرے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ بات تو کرو نا، افرأیتم ما تحرثون، ان کھیتیوں کے متعلق مجھ سے بات تو کرو نا. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان کھیتیوں کو اگانے والے تم ہو یا ہمیں؟ میرے ساتھ بات کرو. جب عشر کا ٹائم آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں محنت اپنی لگی تھی. جو بچہ کچا ہوتا ہے، جو ردی مال ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اخلاص کو میں دیکھتا ہوں، اگر اس میں نقص آ جائے، بدنیتی آ جائے تو لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو تمہاری اس کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور تم لگو گے بات کرنے، آپس میں باتیں کرنے لگ جاؤ گے کہ انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہم تو تاوان میں آ گئے ہیں، ہم چٹی میں آ گئے ہیں، اتنا پیسہ بھی خرچ کیا ہے، اتنی محنت بھی کی ہے، مشقت بھی کی ہے، حاصل کچھ بھی نہ ہوا، ساری کھیتی ریزہ ریزہ ہو گئی. اللہ نے فرمایا یہ کھیتی کو اگانے والے ہم ہیں. گویا یہ سبب ہے، رزق پانے کا سبب ہے کھیتی. اور دوسرے مقام پر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا. اللہ فرماتے ہیں کبھی غور تو کرنا انسان اپنے کھانے کی طرف، یہ جو نوالا تمہارے منہ میں جا رہا ہے کبھی غور کیا کہ اس کو اللہ کریم نے کتنے مراحل سے گزار کے تمہارے منہ میں اللہ کریم نے منہ تک پہنچایا ہے.
انسان کھا کے شکر نہیں ادا کرتا نا. اللہ نے فرمایا اس مرحلے کو تو دیکھنا کہ اللہ کریم نے انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, زمین کو پھاڑ کے اللہ نے اتنا نرم کیا ہے کہ ہل مار کے تم اس میں دانا ڈال سکتے ہو. اگر زمین کو اللہ سبب پیدا کر دے, آسمان سے بارشیں نہ برساتا, تو یہ نوالا تمہارے منہ تک کیسے آتا؟ آج سبب کو تو دیکھا, کھیتی کو تو دیکھا, مال کو تو دیکھا, مسبب الاسباب کو بھول گئے. جو رب نے تمہیں پیدا کی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اللہ بغیر اسباب کے دے سکتا. یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی. بنی اسرائیل والوں کو اللہ نے من و سلوہ دیا بغیر سبب کے, بغیر محنت کے, بغیر مزدوری کے. اور اولاد کے شادی ہوتی ہے میاں بیوی کی, تب اولاد والا سلسلہ چلتا ہے. اللہ نے فرمایا اس سبب کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھلا دیا کہ اسباب کے محتاج تم ہو, اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں. لیکن مسلمان آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اسباب جو ہے یہ کرنے والی ذات نہیں ہے, بلکہ اسباب کو پورا کرنے والی ذات مسبب الاسباب ہے. کہ بیماری ہے اللہ کی طرف سے صبر ہے, اب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہ صبر ہے, لیکن دل میں یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. شفا اللہ دینے والی ذات. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ عمل